اتنی بڑی بات لے کر اس وقت روبی موجود تھی عالم ارواح کے اندر، آپ کی روبی موجود تھی، ساری روحوں کو جمع کر کے رب تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کی بات ذکر فرمائی، پھر توحید کے بعد اپنے معروف کے ذکر کی بات خیرات بنانے کا نظام نہیں۔ رب تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کی بات ذکر فرمائی، دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے رسالت کی بات ذکر فرمائی، پھر رب تعالیٰ نے جب اس بات کو ذکر فرمایا تو جب عالم ارواح کے اندر ساری روحوں نے اعتراض کیا، قالوا الست بربکم، قالوا جمع کثیرہ ہے مولا ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ انسان کا وجود نہیں تھا، انسان کے ہاتھ نہیں تھے، انسان کی آنکھیں نہیں تھی، حتیٰ کہ انسان بلا میں خود بھی نہیں تھا، کیونکہ جب تک بندہ دنیا میں نہ آئے دنیا میں اس کی پہچان نہیں ہوتی، لوگ اس کے رشتے دار نہیں بنتے، یا وہ یہ رشتے داریاں نہیں بنتے۔ یہ البتہ کم ملتی ہے انسان کو جب بندہ دنیا میں آ کر رشتوں کے نبھاؤ کی بات کرتا ہے۔ اب وہ پہلا مرلہ کا توجہ کرنا یہ بہت پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی بات ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ روح کی بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس وقت ساری روحیں تھی، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا کو بنانا ہے، یہ دنیا کو کیا کرنا ہے، قرآن کریم اور جو مناظر ذات رکھا ہے اسی نے یہ اعلان کرایا یا اللہ ہوا کیا توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ فرمایا اپنی پیاری مخلوق کو روح زمین پر بھیجا، پھر بھی ایک بہت بڑا اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ قرآن آج بھی اس اعلان کو شاہد کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا رب اعلان بڑا عظیم اعلان تھا، پہلا اعلان روح سے فرمایا، اب جب دوسرا اعلان فرمایا اس وقت روح کی بات کو لے کر فرمایا، بلکہ یہ اعلان فرما دیا کہ اے ایمان والو، رب نے احسان فرمایا، مولا کے چیز کا احسان فرمایا، مولا کے عزت دی، اولاد دی، بیت بیت دیا، سب کچھ عطا فرمایا۔ کیا یہی تیرا احسان ہے؟ رب فرماتا ہے بندے نہ، یہ احسان نہیں ہے بندے، یہ احسان نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ آج کا انسان ناشکری میں سب سے آگے چلا جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ انسان تو سوچتا بھی ہے، دنیا میں چلتا بھی ہے، کیا تو نے کبھی فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کیا تو نے حمد اللہ پڑھے کہ یہ بچے آواز آ رہی تھی ان کو باہر بٹھایا تو یہ تو بدنی کا ہے، توجہ کرو سے بات حضرات کی بکار رب تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا توجہ کرنا، جب دوسرا اعلان ہوا اس اعلان کو کچھ اس طرح ذکر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، بے ایمانوں کو نہیں۔ وہ اعلان کیا تھا؟ رب نے اعلان فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول کو بھیجا، آخری نبی کو بھیجا، آخری پیغمبر کو بھیجا، بلکہ یوں کہہ دیجیے کہ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جس کی خاطر میں نے دنیا بنائی اس نبی کو میں نے بھیج دیا، یہ احسان کیا، اتنا بڑا احسان۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، قرآن
ہر جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نام بیان کرتا ہے۔ قرآن ہر موڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، کیونکہ شعور کے اندر بڑی برکت ہے۔ جو بات شعور سے کی جائے وہ کامیاب ہوتی ہے، جو بات شعور سے کی جائے وہ ناکام۔ شعور کے لیے مدد فرماتے ہیں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یا شعور کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، شعور کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور شعور کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ تین چیزوں کو سامنے رکھ کے بندہ کو قبول کرتا ہے وہ شعور والی کو قبول کر جاتی ہے، وہ پائیدار کو قبول کر جاتی ہے۔ اگر علم بھی نہ ہو، عمل بھی نہ ہو، عقل سے کام بھی نہ لیا جائے، پھر شعور بڑھ جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں شعور اور شعور میں صرف عین کا فرق ہے، عین فرق کرتی ہے شعور اور شعور کے اندر۔ بہرحال اللہ نے قرآن کی آیت میں پھر ذکر فرمایا محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے اعلان فرماتے ہیں مولا کے چین کا اعلان قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اتنی کمال کی بات نہیں، بہت بڑا اعلان فرما دیا۔ اور میں اب آپ کو بتاتا چلوں رب تعالیٰ نے قرآن میں جو خبر کا سیگا دے کر فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، سجدہ کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا کا معنی سجدہ کرنا ہے، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں خوشی کے اظہار کا ذکر ہے۔ اور وہ خوشی کون سی خوشی ہے؟ کیا اولاد کی خوشی ہے، جائیداد کی خوشی ہے؟ رب نے فرمایا یہ خوشی اولاد کی ہے۔ میں تو اس خوشی کی بات کرتا ہوں جو خوشی دنیا میں بھی کام آئے، جو خوشی آخرت کے اندر بھی کام آئے۔ مولا وہ کون سی خوشی ہے؟ رب تعالیٰ نے نام فرمایا محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، یہ دونوں اتنے عظیم نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے ملنے پر فلیفرحوا، خوشی کا اظہار اور آخر کیا ملے گا؟ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ بہتر ہے جو چیز آپ جمع کرتے ہیں، اس جمع کرنے سے زیادہ بہتر محبوب کی آمد، محبوب کی ولادت کی خوشی ہے۔ جاگ رہے ہو نا؟ ہم تو ایمان والے، عقیدت والے، خوشی منانے والے، محبوب کی میلاد منانے والے لوگ کہتے ہیں لوگوں یہ تو بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ علامہ الیاس قادری رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں میلاد قسمت میں، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہتے ہو میلاد ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، میلاد ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ عقیدت والے میلاد کرتے ہیں، روکنے والے میلاد کو روکتے ہیں، جلوسوں کو روکتے ہیں، لیکن آپ نے بھی مشاہدہ کیا، میں بھی مشاہدہ کرتا ہوں، کائنات کے درے درے سے یہ خبر ملتی ہے کہ پچھلے سال کچھ کم تھے جلوس، اس سال اس سے زیادہ ہو گئے۔ پچھلے سال میلاد کم تھے لیکن اس سال کچھ اور میلاد بڑھ گئے، یعنی میلاد اب دگنے کے چگنے ہو رہے ہیں۔ دن کو بھی میلاد، رات کو بھی میلاد۔ یہ میلاد ہے کس چیز کا؟ محبوب کی ولادت کا میلاد ہے۔ یا وہ مسلمان میلاد عقیدت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی قابل دین ثواب پاتا ہے، اگر یہی میلاد کافر کرے تو اس کو بھی ضرور ثواب ملتا ہے۔
حالانکہ فیصلہ یہ ہے رب کا، کیا فیصلہ ہے کہ کافر چاہے جتنی نیکیاں کر لے کافر کو ثواب نہیں ملتا۔ دنیا میں جب اچھے کام کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، خیرات کر لے، کسی طرح بھی لوگوں کو کھلا دے، مدد کر لے، جنت اس کا ثواب کیوں کہ کافر جو ہے یہ ساری چیزیں اس کو پیدا کرتی ہے جو ایمان والا ہے۔ اگر آپ نے کافر کرے ثواب نہ ملے، لیکن اعلان فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ اگر کافر بھی معبود کے ملا، معبود کی ولادت کی خوشی منائے، رب تعالیٰ اس پر بھی عذاب تخفیف فرما دیتا ہے، اس پر بھی رب تعالیٰ ہلکا فرما دیتا ہے۔ یا وہ کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ابو لہب کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نہیں بلکہ پوری سورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پوری سورت ابو لہب کے بارے میں ذکر فرمائی، ابو لہب کی بیوی کے بارے میں ذکر فرمائی کہ وہ بیوی کے اللہ کے قانون کے جس راستے سے گزرتے ہیں تو وہ عورت محبوب علیہ السلام کے راستے پر کانٹے بچھا دیتے۔ حق تو اپنے جان کی جب یہ بات پسند آئی، رب نے قرآن کی آیت نہیں بلکہ سورت نازل کی، ہلاکت کی شاہد سنائی، یعنی ہلاکت کی گواہی بیان فرمائی کہ ابو لہب کی بھی ہلاکت، ابو لہب کی بیوی کی بھی ہلاکت، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے بغض رکھنے والی جب عورت کا ذکر آئے، مرد کا ذکر آئے تو وہ قابل دید نہیں، دل کے اندر محبت رسول، عشق رسول کی شمع جلتی ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والوں اپنے اوپر فخر کرو اس بات کا کہ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی۔ اب میلاد کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام کی جب ولادت کا سعادت ہوئی، توجہ کرنا تو ابو لہب کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کی روٹی دوڑتی آئی جس کا نام صوفیہ تھا، آ کر کہنے لگی کہ رب تعالیٰ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا۔ ابو لہب پیارے محبوب کے چچا جان تھے لیکن کافر تھے، مسلمان ہیں۔ اب جب یہ خوشخبری سنی، باپ کو بھی خوشخبری عظیم لگتی ہے، باپ کے بھائی یعنی چچا جان کو بھی خوشخبری عظیم لگتی ہے، لیکن آج حالات پیدا ہو جائے، آج بھائی کا بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشی نہیں، بلکہ حالات کی فیصلات ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر سلام دعا چھوڑ دیتے، رشتے ناطے توڑ دیتے۔ آج دونوں طرف سے غلطیاں دونوں طرف سے کہتے ہیں کہ اولاد والدین کی فرما بردار نہیں ہے، اب والدین کو بھی حقوق دینے چاہیے کہ پورے برابر تقسیم کی بات آئے، محبت کی بات آئے، ہر طرح کی برابری کرے گا تو پھر محبت بھی دے گی۔ اگر نہ انصافی ہو تو پھر افراتفری تو بچے گی، لیکن آج کے دور میں افراتفری زیادہ ہے۔ میں پھر اعلان کر رہا ہوں اس افراتفری کے اندر محبوب علیہ السلام کی محبت، محبوب کی سنت کا دامن پکڑنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ نے دیوکار توجہ فرمائیں، ابو لہب نے اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی کے اندر روٹی کو آزاد کر دیا، جب تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ ابو لہب زندہ رہا، زندہ رہنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا یہ تو بتائے رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ۔ ابو لہب یہ تو بتا قبر کے اندر تیرے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ ابو لہب کہنے لگا یارو پورا ہفتہ سخت عذاب آتا ہے، رب تعالیٰ کی وجہ سے عذاب کے اندر گرفتار رہتا ہوں، لیکن جب پیر کی رات آتی ہے جس نوکری سے میں نے صوفیہ کو آزاد کیا، اشارہ کیا کہ جہاں آج کے بعد تو آزاد ہے، اسی نوکری مبارک سے شہد جاری ہوتا ہے، میں اس کو چوس لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اس رات معلوم پیدا ہوئے، پیر کی رات پیدا ہوئے، اس رات کیا ہوتا ہے قبر کے اندر عذاب میں تخفیف ہو جاتا ہے، یعنی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ہنگا کر دیا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا عذاب ہے اسی انگلی سے دودھ کی نہر جاتی ہے کمال کی بات پھر میں اس کو چوس لیتا ہوں سکون حاصل کرنے کا تو یہ کافر نے معبود کا میلاد منایا تو قبر کے اندر اس کو سکون ملتا ہے اور اس انگلی سے شہد دودھ ملتا ہے جس سے اس نے اشارہ کیا تھا یہاں تو کافر اگر مسلمان حقیقت کے ساتھ کرے تو اس کا کتنا مقام ہوگا مسلمان حقیقت والے ہیں محبت والے ہیں میلاد بھی کرنے والے ہیں معبود کی سنت پر بھی عمل کرنے والے ہیں تو آپ احباب میلاد اس دفعہ بھی بڑے زور شور سے کیا پہلا میلاد کیا تھا پھر کچھ فنڈ بچ گیا کیونکہ فنڈ اس دفعہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا تھا پھر دوستوں کا اصرار ہوا کہ صاحب جو فنڈ بچا ہے نا اس کا ایک اور میلاد کرتے ہیں اس کا ایک اور میلاد کرتے ہیں فنڈ بھی بچ گیا پھر کافی دوستوں کا اصرار ہوا کہ صاحب ایک قاری آیا تھا اسٹیج پر میلاد میں 15 منٹ اس کو دیے تھے اس میں قرآن کی پوری ڈیٹیل سنائی کہ قرآن کی زبریں کتنے قرآن کے پیش کتنے قرآن میں الف کتنے قرآن میں با کتنے قرآن میں تا کتنے پوری تفصیل سے اس نے بتا دیا شاد مات زبر دیر ہیں تو کیوں نہ ہو پھر میلاد کرائے پھر میں نے سوچا یار اس کی محبت ہے لوگ رکھتے ہیں یار اس کتاب کو ٹھیک کر دیا شاید کہ اس نے رٹا لگا رکھا تھا یہ ہے تو لکھا ہوا سارا کتابوں میں بات تفصیل سے لکھی ہوئی ہے اور آج اس کی ذہانت میں بھی کمال ہے نا کہ اتنا محنت سے یاد کرنا جس طرح حافظ قرآن کو حفظ یاد کرتا ہے اس نے یہ ساری چیزیں یاد کر رکھی آپ کی مسجد میں آج عشاء کے بعد پھر کوئی عالم صاحب بھی آ رہے ہیں اور جو فنڈ بچا ہے اس کا لنگر ایک دن پھر آپ کا میلاد 12 نومبر کا میلاد آج کی رات مشترکہ کا میلاد ہوگا اسی مسجد کے اندر تو آپ آباد شکر فرمائیں اس بات کر محفل کو روشن بخشے خصوصا کہ اس طرح میں حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو خدمت کرتے رہے ہم نے میلاد سنی تھی میں نے کہا میلاد سنی تو میلاد پھر کرتے کچھ لوگوں کی زبان پر یہ عام آداب کے علم میں بات چلی تھی ہم پیسے کچھ رکھ لیتے ہیں اور ہم کو پھر میلاد کرتے ہیں لوگوں نے کہا نہیں روز روز ہم میلاد کرتے رہتے ہمیں اور کوئی کام نہیں کوئی کہتے تھے جو میلاد میں آتے یا اللہ کو یہ منظور تھا آپ کی زبان سے نکلا اس دفعہ 2 میلاد کرتے اگلے دفعہ 3 ہو جائے پھر 4 ہو جائے مشترکہ کی بات ہے آپ کے دھان میں کراتا ہے لیکن محبت کی بات نہیں وہ قادر کریم بہتر جانتا ہے تو اسی اصرار پر انتظامیہ اور نوجوانوں کے اصرار پر کہ صاحب ہم خدمت کرتے رہے علماء کو روٹی کھلاتے رہے لنگر بناتے رہے پکاتے رہے